6 مہینے کراچی کی ایک جیل میں عربی خاتون مدد مانگتی رہی، عربی میں لوگوں سے مدد مانگتی رہی، آتے جاتے وکیل کو آگے اپنا مقدمہ رکھتی رہی کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے جیل سے نکالا جائے۔ لیکن 6 ماہ کے دوران جتنے بھی وکیل اس جیل میں گئے، کسی ایک وکیل کو بھی اس خاتون کی بات سمجھ نہیں آئی، یہاں تک کہ ساتھ جو مزید قیدی تھے ان کو بھی نہیں معلوم تھا کہ اس خاتون کو کس مقدمے میں جیل میں رکھا گیا ہے۔ یہ بات تو کنفرم تھی کہ اس خاتون کو اردو نہیں آتی۔ اب جناب علی بالآخر 6 مہینے بعد ایک وکیل صاحب کراچی کی جیل میں گئے اپنے کسی قیدی کو ملنے جو ان کا کلائنٹ تھا، جس کا وہ کیس لڑ رہے تھے۔ اب اسی دوران اچانک سے ان کو ایک عربی میں آواز آئی، خاتون مدد مانگ رہی تھی۔ اب اس وکیل نے جب آواز سنی تو اچانک سے رک گیا، کیونکہ اس وکیل کو عربی آتی تھی کہ یہ خاتون کہہ کیا رہی ہے، کس مقدمے میں اس کو جیل میں رکھا گیا۔ وکیل نے آگے بڑھ کر اس خاتون سے بات کی اور عربی میں پوچھا، بتاؤ تم کس مقدمے میں قید ہو؟ کہنے لگی کہ میرا تعلق سعودی عرب سے ہے، میں 6 مہینے سے پابند سلاسل ہوں، مجھے یہاں سے نکالا جائے، جھوٹا مقدمہ مجھ پر بنایا گیا، مجھے آپ کی مدد درکار ہے، خدا را میری مدد کرے۔ اب اس کے بعد اس وکیل صاحب نے اپنے دوسرے وکیل سے رابطہ کیا جو کہ کراچی بار کے جنرل سیکرٹری ہیں، ان کی جانب سے عدالت میں کیس لے کر جایا گیا۔ ایک خاتون کراچی کی جیل میں قید ہے جو بتاتی ہے کہ میں سعودی ہوں، اس کا مقدمہ سامنے رکھا جائے، بتایا جائے، پولیس کو بلایا جائے کہ اس خاتون کو کس مقدمے میں آپ نے پابند سلاسل رکھا ہوا ہے۔ جناب علی پولیس کو بلایا گیا، اس خاتون کو جب پیش کیا گیا یہ کہنے لگی کہ آج سے 6 مہینے قبل میں پاکستان آئی تھی سیلاب زدگان کی مدد کے لیے۔ فاطمہ سومرو نامی خاتون جس کے عزیز و اقارب پچھلے 40 سال سے ہمارے پاس سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سیلاب آیا ہے اور مدد کی ضرورت ہے، آپ جتنی ہو سکے آ کر لوگوں کی مدد کریں۔ خاتون کے بقول میں 4 لاکھ ریال، میرے پاس قیمتی سونا تھا، زیورات تھا جو میں نے زیب تن کا رکھا تھا، یعنی وہ سب کچھ لے کر میں پاکستان پہنچی۔ پاکستان آئی تو مجھے ایک پرائیویٹ روم دیا گیا، رات رکنے کے بعد اگلے دن جب میں اس فیملی کے گھر گئی، اس فیملی نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا، یعنی میرے پاس جو 4 لاکھ ریال تھے، جو سونا زیورات تھا، سب کچھ چھین لیا، تھوڑا بہت سونا میرے پاس بچا، میں اپنی جان بچا کر وہاں سے نکل آئی۔ اب اس خاتون کا نام کیا ہے عربی کا؟ جناب علی نور بنت علی، جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ میرا تعلق سعودی عرب سے ہے اور مجھے اردو نہیں آتی، میں سعودی عرب سے یہاں پر آئی ہوں، جدہ میں رہتی ہوں، ہمارا وہاں پر کاروبار ہے، آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ وکیل صاحب نے کہا کہ اس نے باقاعدہ اپنے سکول کا نام بتایا کہ میرا یہ سکول ہے۔ اب جناب علی پولیس نے یہ موقف رکھا کہ یہ خاتون ہمارے پاس آئی تھی آج سے 6 مہینے قبل شاہ فیصل ٹاؤن تھانے میں۔ جب یہ آئی اور آ کر اس نے اپنا مقدمہ رکھا کہ میں اس طرح آئی تھی اس فیملی کے پاس، انہوں نے دھوکہ کیا، میرا سب کچھ لوٹ لیا، صرف یہ تھوڑا بہت سونا میرے پاس بچا ہے، میری مدد کی جائے۔ اب اتنے میں ایک خاتون آئی فاطمہ سومرو نامی اپنے گھر والوں کے ساتھ، اس نے آ کر تھانے میں یہ موقف رکھا، یہ خاتون غیر ملکی ہے، ہمارے گھر میں آئی اور آ کر ہمارا سب کچھ لوٹ کر فرار ہو گئی۔ اب آپ سنتے جائیں آگے پولیس کی کارکردگی، کراچی پولیس کی کارکردگی۔ جناب علی پولیس نے الٹا اسی خاتون پر مقدمہ درج کیا فاطمہ سومرو کی مدعیت میں، پھر اس خاتون کو حوالات میں بند کر دیا۔ 1 مہینے بعد آئیو صاحب نے کیا کیا، اس خاتون پر دوسرا مقدمہ درج کر دیا۔ وہ یہ مقدمہ تھا کہ یہ غیر ملکی ہے، اس کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، اس کے پاس ویزا نہیں ہے، جو اس پر دوسرا مقدمہ درج کیا گیا۔ کل ملا کر 2 مقدمات میں اس خاتون کو حوالات میں بند کر دیا گیا۔ اب جب 6 مہینے بعد وکیل صاحب جیل میں گئے، وکیل صاحب کو یہ خاتون ملی، وکیل صاحب نے عربی میں بات کی، پھر کورٹ میں رٹ دائر کی، دوبارہ سے اس خاتون کو بلایا گیا فاطمہ کو کہ بتائیں کیا آپ کا سونا چوری ہوا تھا؟ اس خاتون نے کیا تو فاطمہ سومرو کہنے لگی کہ نہیں، اس نے ہمارا کوئی سونا چوری نہیں کیا، جو اس کے پاس ہے یہ اس کا اپنا ہے۔ عدالت نے فوراً سے اس خاتون کو اس چوری کے مقدمے میں رہا کرنے کا حکم دیا۔ اور آئیو صاحب پولیس کی نااہلی دیکھیں یا ملی بھگت دیکھیں، جس خاتون کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا، وکیل صاحب کے بقول ہم اس کے گھر گئے، اس کے محلے میں گئے، وہ خاتون وہاں پر رہتی نہیں تھی جس نے اپنا کراچی کا پتہ بتایا اور کراچی میں رہتے ہوئے اس نے مقدمہ درج کروا دیا۔ اب اس وقت یہ خاتون دوسرے مقدمے میں حوالات میں بند ہے۔ اب اس مقدمے کے درج ہونے کے بعد یہ بات تو کنفرم ہو گئی کہ یہ خاتون غیر ملکی ہے، نہیں معلوم کہ کیا یہ واقعی سعودی ہے، یہ یمنی ہے، یہ مصر سے ہے، یہ کہاں سے آئی ہے، کس عرب ملک سے آئی ہے۔ وکیل صاحب کے بقول ہم نے سعودی سفارت خانے سے رابطہ بھی کیا، ان سے پوچھا کہ بتائیں، تو وہ ہم سے ڈیٹیل مانگی، ہم نے تمام ڈیٹیلز ان کے آگے رکھ دی ہیں، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اگر واقعی یہ خاتون سعودی عرب سے اس کا تعلق ہوا
تو کیسے 6 مہینے تک غیر قانونی طور پر کراچی کی پولیس نے اس خاتون کو زد و کوب کیا، سلاخوں کے پیچھے بند کیا اور یہ مقدمہ بنا دیا کہ یہ خاتون چور تھی اور غیر قانونی رہ رہی تھی۔ وکیل نے پوچھا، عدالت نے پوچھا کہ بتائیں اب دوسرا مقدمہ جو آپ پر ہے، آپ کا پاسپورٹ کہاں پر ہے؟ خاتون کہنے لگی نور بنت علی کہ میرا پاسپورٹ انہی کے پاس ہے جنہوں نے مجھ پر چوری کا مقدمہ درج کروایا، مجھے جھانسے سے پاکستان بلایا، زد و کوب کیا، گھر میں مار پیٹ کی، مجھے ذہنی ٹارچر کیا، تشدد کا نشانہ بنایا، میں اپنی جان بچا کر تھانے پہنچی اور الٹا مجھ پر ہی مقدمہ درج کر دیا گیا۔ ایک مقدمے میں تو یہ خاتون بری ہو چکی ہے، اب دوسرا مقدمہ جو کہ ابھی عدالت میں چل رہا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کب اس مقدمے میں اس خاتون کو رہائی نصیب ہوگی۔ اگر یہ واقعی خاتون کا تعلق سعودی عرب سے ہوا اور جس طرح یہ بتا رہی ہے کہ 4 لاکھ ریال میرا لوٹا گیا، تو اب سوچیں پاکستان کی کتنی اس میں بدنامی ہوگی، اور بدنام کرنے والے کون؟ اپنے ہی ملک میں بیٹھے لوگ۔ کراچی کی فاطمہ سومرو نامی خاتون کا وکیل صاحب نے نام لیا، جو بتاتے ہیں کہ ہم ایک امیر خاندان سے ہیں، لیکن وہ عربی خاتون کہتی ہے کہ یہ پچھلے 40 سال سے ان کے عزیز و اقارب ہمارے پاس ملازمت کر رہے ہیں، اس لیے ان پر اندھا اعتبار کر کے میں سعودی عرب سے پاکستان پہنچی سیلاب زدگان کی مدد کرنے کے لیے، لیکن سب کچھ انہوں نے مجھ سے لوٹ لیا۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔